بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ حکومت پاکستان کی طرف سے ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ کے پاکستان کے تیل کے ذخائر، پاکستان کی تیل کی ضروریات پر پڑنے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی گئی ہے اس پر ہم بات کریں گے، بتائیں گے کہ اس حکمت عملی کا کس حد تک مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز اعلان کیا ہے کہ توانائی کی بچت کا 14 نکاتی ایک فارمولہ تیار کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم شہباز شریف نے توانائی بچت کا 14 نکاتی ایک فارمولہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہفتے میں 4 دن کام ہوگا، 2 ہفتوں کے لیے سکول بند ہوں گے، 50% سرکاری اور نجی ملازمین ورک فرام ہوم کریں گے، وزراء و مشیر 2 ماہ کی تنخواہ نہیں لیں گے، پارلیمنٹرین کی تنخواہوں میں 25 اور محکموں کے اخراجات میں 20% کٹوتی کی جائے گی۔ وزیر اعظم سرکاری افسران کے غیر ملکی دوروں پر وزیر اعظم نے پابندی عائد کر دی ہے۔ سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کا استعمال بند کر دیا گیا ہے۔ 1 دن کی اضافی چھٹی کا اطلاق بینکوں پر نہیں ہوگا۔ سرکاری دفاتر کے لیے فرنیچر، اے سی وغیرہ خریدنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ مشکل ہو گیا ہے، لیکن بہرحال وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے دل پر پتھر رکھ کر کیا ہے، اور سب سے زیادہ وزیر اعظم کا یہ فیصلہ جو ہے تیل کی قیمتوں میں اضافے پر زیر بحث ہے اور پر تنقید کی جا رہی ہے۔ گریڈ 20 سے اوپر افسران کی 2 روز کی تنخواہوں میں کٹوتی کی گئی، بہت معمولی کٹوتی ہے، ان کی زیادہ تنخواہ کی کٹوتی ہونی چاہیے۔ 2 ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے تیل میں 50% کمی کی گئی ہے۔ سرکاری افطار پارٹیوں پر مکمل پابندی ہے۔ یہ تو پہلے بھی تھی، لیکن اس چوری چھپے یہ وزراء پارٹیاں کرتے رہتے تھے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز جو ہے وہ کہا گیا کہ چلیں، لیکن یہ باتیں وزیر اعظم کی ایسی ہیں جن سے بظاہر کوئی بڑا فرق ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن ایک جذبے کا اظہار ضرور ہوتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہماری اخراجات کم ہونے چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ بیوروکریسی اور بڑے بڑے افسروں کی جو علے تللے ہیں اور جو ان کے خرچے ہیں ان کو کم کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں کٹوتی ہو سکتی ہے کٹوتی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اعلان تو کر دیں کہ جی دیکھیں پٹرول کا استعمال جو ہے روکنا کا طریقہ بہترین یہی ہے، اس کی راشننگ کی جائے۔ راشننگ اس طرح کی جائے کہ موٹر سائیکل سواروں کو روزانہ کی بنیاد پر ایک ان کو پٹرول ملتا رہے۔ اسی طرح جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے بھی ایک طے کر لیا جائے کہ ان کو روزانہ اس سے زیادہ پٹرول نہیں ملے گا۔ دیکھیں، فی الحال آبنائے حرمت سے پٹرول جو ڈسٹرب ہو رہا ہے وہاں سے نہیں آ رہا، اس کے اثرات ابھی پاکستان پر مرتب تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن آئندہ چند دنوں میں نظر ایسا ہی آتا ہے کہ پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود ہمیں ہماری ضروریات کے مطابق پٹرول شاید نہ مل سکے۔ حکومت نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کی آڑ میں ریگولیٹری جو ڈیوٹی ہے وہ بڑھا دی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادتی کی گئی ہے۔ ایک دم انہوں نے IMF کو خوش کرنے کے لیے بہت بڑی لیوی بڑھا دی گئی ہے۔ یہ پٹرول لیوی اب لوگوں کی برداشت سے باہر ہے۔ حکومت جتنے اچھے کام کر لے، جب وہ ایک غلط کام کرتی ہے تو اس کے سارے کاموں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف نے جو اعلان کیا ہے
اس کا مثبت جواب نہیں ان کو ملے گا. تنقید ان پر مسلسل ہو رہی ہے. تنقید اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ ایک ہی جمپ میں 55 روپے پٹرول بڑھا دیا گیا ہے. ابھی کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پٹرول ابھی پاکستان میں موجود ہے، لیکن جو خریدا جائے گا اس سے پہلے ہی قیمت بڑھا دی گئی. یعنی ایک ہی جست میں وہ لوگوں نے جنہوں نے پٹرول سٹاک کا رکھا ہوا تھا ان کو بے پناہ فائدہ دے دیا گیا. میرا خیال یہ ہے کہ اس سے حکومت کی بدنامی ہوئی ہے. حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لوگوں کی تنقید سننی پڑے گی. میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں، انڈیا میں یا دوسرے ان ملکوں میں تیل کی قیمتوں میں جس تناسب سے اضافہ ہوا ہے اس تناسب سے ہمیں زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کی آڑ میں اگر ہم نے IMF کو بھی ڈیمانڈ پوری کر لی ہے تو یہ زیادتی ہے. میرا خیال ہے کہ پہلے ہی لوگ نالاں ہیں مہنگائی سے. حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ مہنگائی پہ قابو پائے بجائے قابو پانے کے اس میں اضافہ کر رہی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہوا ہے اس کے حکومت کے لیے کوئی اچھے نتائج نہیں برآمد ہو گئے. پاپولیرٹی میاں شہباز شریف کی کم ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ آپ دل پہ کہتے ہیں ہم نے دل پہ بڑا پتھر رکھ کے ہم نے اضافہ کیا. آپ کاش لوگوں سے بھی اپیل کریں کہ کم پٹرول استعمال کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پٹرول کی قیمتوں میں اس طرح بے تحاشا اضافہ نہ کریں. آپ پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے اتنے اضافہ کر دیا ہے، اب اس کا نتیجہ بھگتیں. لوگ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں. لوگوں نے آپ کو اقتدار دیا ہے یا نہیں دیا ہے. اس اقتدار کو آپ سنبھال کے رکھیں اور ایسا کریں کہ تیل کی قیمتیں واپس اپنی جگہ پر لے آئیں. اور شاید اس وقت تک ایران امریکہ لڑائی اور ایران اسرائیل لڑائی بھی کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہو. لیکن بھارت لوگوں کو پٹرول بم سے مارنے کی کوشش نہ کریں. اور یہ پٹرول بم جو پھینکا آپ نے اس کو واپس لیں اور ریشنل قیمتیں بڑھائیں جو لوگوں کی پہنچ تک ہوں. لوگوں کی پہنچ سے زیادہ قیمتیں واپس لے لیں. شکریہ.